السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پروگرامنگ کا انٹروڈکشن دیکھیں گے، پروگرامنگ کے ایڈوانٹیجز اور پروگرام ڈیولپمنٹ سٹیپس دیکھیں گے، پروگرامنگ لینگویج کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ سے کہ پروگرامنگ ہے کیا چیز۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو اس پوری دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی طرح پروگرامنگ سے لنکڈ ہے۔ وہ اس طرح لنکڈ ہے کیونکہ پروگرامنگ دراصل ایک پلان کا ہی نام ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو اس دنیا میں کوئی بھی کام کسی بھی پلان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہم اس ریئل ورلڈ میں پروگرامنگ کو دیکھ لیتے ہیں کہ ریئل ورلڈ میں پروگرامنگ کس طرح سے ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جب بھی ہم کسی پکنک پارٹی کا پروگرام بناتے ہیں تو ہم شروع سے ہی شروع کرتے ہیں۔ پہلے یہ نہیں ہوتا کہ ہم پہلے ٹکٹ لے لیں اور اس کے بعد ہم پلان بنائیں۔ سب سے پہلے یہ پروسیس ہوتا ہے کہ ہم جگہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کس جگہ پہ جانا ہے، اس کے بعد ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح سے جانا ہے، اور بعد میں ہم ٹکٹ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم نے کسی ہلی ایریاز یعنی کہ مری کو وزٹ کرنا ہو تو پھر بھی سیم پلان ہی ہوتا ہے۔ جب ہم نے کسی فرینڈ سے ملنا ہو تو سب سے پہلے ہم فرینڈ سے ٹائم لیتے ہیں کہ ہم کس ٹائم آپ کے پاس آ جائیں، اور اس کے بعد ہی فرینڈ سے جاتے ہیں۔ لیکن کمپیوٹر میں جو پروگرام ہے وہ کچھ دوسری طرح سے ہے۔ سیٹ آف ویل ڈیفائنڈ انسٹرکشنز دیٹ وی گیو ٹو دا کمپیوٹر۔ ویل ڈیفائنڈ انسٹرکشنز، یہاں پہ ویل ڈیفائنڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک خاص ترتیب میں ہونی چاہیے، یعنی کہ ایک خاص ترتیب سٹیپ بائی سٹیپ میتھڈ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم پروگرام میں سب سے پہلے اینڈ والا کام دے دیں اور پھر شروع والا کام دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سٹیپ بائی سٹیپ میتھڈ ہو، سب سے پہلے ہم اسے جو شروع والا کام ہے وہ بتائیں اور پھر اینڈ میں اینڈ والا کام بتائیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ کمپیوٹر پروگرام کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، فوائد کیا ہیں۔ ہم ایک کمپیوٹر پروگرام بناتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ اب ہم وہ فائدے دیکھنے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے ہم سارے فائدے دیکھیں گے۔ پرابلم سولونگ ہوتا ہے، کس طرح سے پرابلم سولونگ ہوتا ہے یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ ہم نے ایک پروگرام بنا دیا، وہ پروگرام ہمارے پاس کرتا ہے ایڈیشن، ملٹیپلیکیشن، سبٹریکشن۔ جب بھی ہم اب اس پروگرام کو کوئی پرابلم دیں گے تو وہ پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرے گا، دیکھے گا کہ وہ پرابلم کس طرح سے ہے، اور پھر وہ اسے خود بخود ہی سولو کر دے گا۔ ہمیں پھر اسے بتانا نہیں پڑے گا کہ تم نے اسے کیا کرنا ہے، بس ہم ایک خاص انسٹرکشن دیں گے، کمپیوٹر پروگرام اسے سارٹ آؤٹ کرے گا انسٹرکشن کے مطابق اور اسے سولو کر کے ہمیں دکھا دے گا۔ اس کے بعد جو کمپیوٹر پروگرامنگ کا فائدہ ہے وہ ہے کہ ریپیٹڈ ٹاسک پرفارم کر سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان اگر بار بار کوئی ایک کام کرے تو وہ تھک جاتا ہے، لیکن کمپیوٹر ایک مشین ہے، اسے ہم جتنا کام مرضی لے لیں وہ نہیں تھکتا۔ اس کے بعد ڈیٹا پروسیسنگ آ جاتا ہے۔ کمپیوٹر لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا کو پروسیس کر سکتا ہے، یہ تو آپ سب کو ہی معلوم ہے، لیکن اس کی جو ڈیٹا پروسیسنگ کی سپیڈ ہوتی ہے یہ آپ کے پروسیسر اور پروگرام میں یوز ہونے والے ایٹریبیوٹس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے پروگرام کو بنایا ہے، اور اسی حساب سے ہی وہ ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے۔ آؤٹ پٹ سٹائلز، آؤٹ پٹ سٹائل پروگرام کا کمپیوٹر پروگرام کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی ہمارے پاس کمپیوٹر پروگرام ہیں اگر ان کا کوئی سٹائل نہ ہو تو وہ بے معنی لگتے ہیں۔ آپ کوئی گیم بنائیں اس میں کوئی سٹائل نہ لگائیں تو وہ گیم بے معنی لگے گی، کوئی اس گیم کو کھیلے گا نہیں۔ اسی طرح سے جتنے بھی کمپیوٹر پروگرام ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی سٹائل ضرور ہوتا ہے، جیسے کہ آپ میری اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ پاور پوائنٹ کا ایک پروگرام چل رہا ہے جس میں آپ کو خوبصورت انداز سے سٹائل نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد پروگرام کا فائدہ یہ ہے کہ یہ لیس ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے، یہ ہمارا کم سے کم ٹائم لیتا ہے۔ ہم نے ایک دفعہ پروگرام بنا دیا ہے، ہم اسے جب بھی کوئی انسٹرکشن دیں گے تو وہ فوراً انسٹرکشن کے مطابق ہمیں اس کا سلوشن دے دے گا، ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس میں۔ اس کی ایک بہترین مثال ایکسل کا پروگرام ہے، ورلڈ وائڈ ایکسیس۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ہی اب کمپیوٹر پروگرام جا چکے ہیں۔ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا پی سی وغیرہ نہیں ہے تو سمارٹ فونز تو لازمی ہوں گے، اور سمارٹ فون میں جتنے بھی اپلیکیشنز ہیں وہ اسی کمپیوٹر پروگرام کا حصہ ہیں۔ اگر ہم آج کل کے ان گیمز کے بارے میں دیکھ لیں جیسے کہ پب جی اور لوڈو سٹار وغیرہ، تو یہ پوری دنیا میں ہی کھیلے جا رہے ہیں اور پوری دنیا سے آن لائن یوزر آ کے انہیں کھیل رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ فیس بک،
گوگل کروم وغیرہ یہ بھی کمپیوٹر پروگرام ہی ہیں اور یہ بھی پوری دنیا میں یوز ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پروگرام ڈیولپمنٹ پروسیس، کہ ایک پروگرام کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں کن کن سٹیپس سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا ہمارے پاس سٹیپ ہے وہ ہے اینالائزنگ پرابلم۔ ہم سب سے پہلے پرابلم کو اینالائز کرتے ہیں کہ وہ پرابلم ہے کس قسم کی، ہم کس طرح کا پروگرام بنائیں تو ہماری یہ پرابلم سولو ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں ایلوگریتھم، رائٹنگ ایلوگریتھم جو ہے یہ سمپل انگلش میں لکھنے کا نام ہے۔ سمپل انگلش میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پروگرام ایک سٹیپ بائی سٹیپ ویل ڈیفائنڈ انسٹرکشنز کا نام ہے، اسی طرح سے سمپل انگلش میں ہم انہیں سٹیپ بائی سٹیپ ترتیب دے کے لکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سٹیپ آتا ہے کوڈنگ کا، اور ایکچول پروگرامنگ یہیں سے ہی شروع ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے کوئی پرابلم اینالائز کرنی ہوگی تو وہ آپ اپنے دماغ میں سوچیں گے، اس کا ایلوگریتھم آپ اپنے دماغ میں بنائیں گے، لیکن جو کوڈنگ ہوگی وہ ہی صرف کمپیوٹر پر ہوگی۔ اور یہ کوڈنگ سے جو ہوتی ہے یہ پروگرام کے سینٹیکس کو فالو کرتے ہوئے ہم کرتے ہیں۔ ہر لینگویج کا ایک خاص سینٹیکس ہوتا ہے اور اسی سینٹیکس کو فالو کرتے ہوئے ہم کوڈنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس پروسیس آتا ہے ٹیسٹنگ کا۔ ٹیسٹنگ کا پروسیس بھی بہت اہم پروسیس ہے۔ کوڈنگ کرنے کے بعد اگر ہم اپنا پروگرام ٹیسٹ نہ کریں تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے پروگرام میں ایرر یا بگز وغیرہ کیا ہیں۔ جب ہمیں ایرر اور بگز کا پتہ نہیں چلے گا تو یہ فیوچر میں ہمارے لیے بہت پرابلم کا باعث بنیں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی چیز ہمارے لیے پرابلم کا باعث بنے۔ اس وجہ سے ہم اسے پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو بگز اور ایرر وغیرہ ہوتے ہیں انہیں فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ پروگرام ہمارے لیے فیوچر میں تنگی کا باعث نہ بنے، ہمارے کام آئے۔ اس کے بعد ہم یوزر کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک پروگرام بنا دیا ہے، اب یوزر کو تو نہیں پتہ کہ اس نے کس طرح سے اسے چلانا ہے، ہم یوزر کو خود سے بتاتے ہیں کہ تم نے اسے اس طرح سے چلانا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں پروگرامنگ لینگویجز۔ اب پروگرامنگ لینگویجز دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک لو لیول لینگویج ہوتی ہے اور ایک ہائی لیول لینگویج ہوتی ہے۔ لو لیول لینگویج میں مزید دو قسم کی لینگویجز آ جاتی ہیں، ایک جس میں مشین لینگویج ہے اور دوسری اسمبلی لینگویج ہے۔ مشین لینگویج یہ ہوتی ہے کہ جو ایک کمپیوٹر آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے مشین لینگویج ہی آئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر صرف 0 1 یعنی کہ آن آف کا سمجھتا ہے، کمپیوٹر کو نہیں پتہ کہ ABCXYZ کیا چیز ہے۔ کمپیوٹر 0 1 آن آف کا سمجھتا ہے، اور مشین لینگویج کی جو بیس ہے وہ یہ بائنری ہے، 0 1 ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے اسمبلی لینگویج۔ اسمبلی لینگویج کی بنیاد جو ہے یہ ایبریویشنز ہیں۔ ایبریویشنز ہم کمپیوٹر میں لکھتے ہیں، اور یہ ایبریویشنز آسانی سے کمپیوٹر کو سمجھ تو نہیں آتی، اس کے لیے ہمارے پاس ایک ٹرانسلیٹر پروگرام ہے جسے ہم اسمبلر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے ہائی لیول لینگویج۔ ہائی لیول لینگویج وہ لینگویج ہوتی ہے جو ایک انسان کے لیے آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ لو لیول لینگویج 0 1، اب انسان 0 1 کو تو بہت مشکل سے سمجھے گا۔ انسان کے لیے اب ایک ہی جو ہمارے پاس بائنری ہے وہ 0 1 0 1 اس طرح سے کچھ ہے۔ اگر انسان صرف ایک ہی بائنری یاد کر لے، بی کی بائنری یاد کر لے، تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ مشکل کام ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ہائی لیول لینگویج ڈیولپ ہوئی، اور ہائی لیول لینگویج کی مدد سے انسان آسانی سے اپنے ذہن میں پروگرام بناتا ہے، اور یہ سمپل انگلش کی طرح ہی پروگرام ہوتا ہے۔ ہائی لیول لینگویج کا بس ایک خاص سینٹیکس ہوتا ہے، اسی سینٹیکس کو فالو کرتے ہوئے ہم پروگرام لکھ دیتے ہیں۔ ڈفرینٹ لینگویجز کے لیے یہ ڈفرینٹ سینٹیکس ہوتا ہے۔ ہائی لیول لینگویجز کی ایگزامپلس پائتھن ہے، جاوا ہے، سی لینگویج ہے، اور C++ لینگویج ہے، اور بھی بہت ساری لینگویج ہیں۔ ہم C++ کے بارے میں آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اور جب پڑھیں گے تو ہم اس کا سینٹیکس بھی اسی وقت ہی دیکھ لیں گے۔